سورہ آل عمران کا عامل بننے کے لیے اور سورہ آل عمران کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے اور سورہ آل عمران کا عامل کس قدر طاقتور اور پاورفل ہوتا ہے اور سورہ آل عمران پڑھنے والے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اور اس کو کامل عامل بننے کا عمل اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل میں آپ کو آج اسی ویڈیو کے اندر پیش کروں گا۔ جو اس کا عامل ہوتا ہے بہت طاقتور ہوتا ہے اور اس کا عامل بن کر آپ اپنے بھی دوسروں کے مسائل بھی حل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے سے کتنی روحانیت اور کتنی طاقت عامل بننے کے لیے پیدا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اب سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ آپ نے بڑے بڑے عمل کیے ہوں گے اور بڑے بڑے عمل لوگوں سے لیے ہوں گے، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایسا طاقتور عمل پیش کر رہا ہوں۔ اگر واقعی آپ اس چیز کے اوپر سوچ و بچار رکھتی ہیں اور آپ کو شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے عامل کامل بننے کے لیے، یہ تو عمل آپ کے لیے پوری زندگی سنوار دے گا۔ ایسا طاقتور اور آسان عمل ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کا تعارف سن لیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سورہ آل عمران کو پڑھتا ہے، یہ سورہ آل عمران سائبان کی طرح ہے، کل بروز قیامت اس کے اوپر سائبان کی طرح بن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے کہ اس کے پڑھنے والا ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 1۔ اور سورہ آل عمران کی تیسری روایت سنیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ آل عمران محشر والے دن پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ جب تک پڑھنے والے کی مغفرت اور جنت کا پروانہ نہیں ملے گا، سورہ آل عمران اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے کی صورت میں نیاز مندی کرتی رہے گی۔ اور اس میں ایک اسم اعظم ہے، آپ پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس کی ابتدا ہے۔ اسم اعظم ہے اور دوسرا اسم اعظم ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ قل اللہم، اس کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ اب سورہ آل عمران کے اندر ابتدا کے اندر اسم اعظم ہے، پھر اس کے آگے چل کر دوسرے رکوع کے اندر، تیسرے رکوع کے اندر پھر اسم اعظم شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اس کی کنڈیشن، علماء نے اس کے اوپر بڑی بڑی بحث مباحثہ کرتے ہوئے، تکرار کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اس کی وجہ سے اس کی اس قدر برکات ہیں اور اس لیے اس کو شفا والی صورت، اور اس لیے اس کے اندر سائبان کی طرح فرمایا گیا کہ یہ سائبان کی طرح ہے، سایہ فگن بن کر قیامت کے روز، محشر کے روز بھی انسان کے اوپر رہے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کی خدمت میں بالکل آسان ہے، پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے کہ جو بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے پھر اس کو کیا ملتا ہے، یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد وہ عامل بھی بن جاتا ہے، کامل بھی بن جاتا ہے، ظاہری طور پر بھی اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے اور باطنی طور پر بھی اس کو روحانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب آپ آئیں، اس کی زکوٰۃ ہم نے کیسے ادا کرنی ہے۔ اس کو ہر بندہ کر سکتا ہے،
لیکن اس کے اندر کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جو بھی سورہ آل عمران کا عامل بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے اور بخوبی اس کا استفادہ کر سکے، اور سب سے پہلے ترک حرام کرنا ہوگا، حرام کی طرف جانا ہی نہیں، حرام کی طرف نظر بھی نہیں اٹھانی، سب سے پہلی عامل کے لیے شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی ادا کرنا لازم ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہر قسم کی پرہیز اس کے لیے لازم ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کوشش کرے کہ ہر وقت باوضو رہے، اور اس میں پانچویں شرط یہ ہے کہ جس جگہ اور جس مقام کے اوپر بیٹھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک اور صاف ہو، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ کسی اپنے پیر و مرشد سے، اپنے کامل استاد سے، عامل کامل سے اجازت لے کر اس عمل کو کرے، اور اس کے اندر آگے شرط یہ ہے کہ پاک جگہ ضرور تلاش کرے جہاں بیٹھ رہا ہے، اور اس کے اندر آگے شرط ہی آئے گی کہ کم از کم ایسی جگہ کا انتخاب کرے جس جگہ پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، مطہر بھی ہو۔ اس کے اندر آگے شرط یہ ہے کہ حسب توفیق جو آپ کو خوشبو پسند ہے اس خوشبو کا استعمال کرنا لازم ہوگا، اور اسی طرح آپ نے جس وقت عمل اسٹارٹ کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، تو کم از کم غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا لازمی ہوگا۔ جب آپ یہ اس چیز کو ارادہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو 100% روحانیت نصیب ہوگی۔ پھر جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ رہی ہیں وہاں 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں۔ اب آپ نے نوافل ادا کر لی، پہلی رکعت کے اندر سورہ آل عمران اس طریقے سے ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، پہلی رکعت کے بعد سورہ آل عمران کا پہلا رکوع تلاوت کرے اور آیات کتب پڑھے، بعد از سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد اس نے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا تو کر لی، اب آگے اس کا سسٹم شروع ہو رہا ہے۔ اپنی شہادت کی جو انگل ہے، یہ دیکھیں 2 ہاتھ ہیں، ایک دایاں ایک بایاں، یہ جو سیدھا ہاتھ ہے اس کی جو شہادت کی انگل ہے اس پر بسم اللہ 41 مرتبہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے۔ دم کر کے اس نے کیا کرنا ہے، اسی انگل کو شہادت سے پہلے پہلا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی چاروں طرف پھیر لے۔ جب اپنی چاروں طرف پھیر لے گا، یہ اپنے چاروں طرف دائرہ کی شکل میں یہ حصار ہو جائے گا۔ جب آپ نے اس کا حصار کر لیا اور اس کے بعد عمل شروع کریں۔ اب عمل کی جگہ ایسی ہو جہاں کسی قسم کا نہ شور ہو، نہ شرابہ ہو، نہ کوئی مداخلت ہو، نہ ہی اس کے عمل کے اندر کرنے کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو۔ اب انتہائی محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں۔ اور آپ نے سورہ کہف کی ابتدائی حروف ہیں، وہ کیا ہیں؟ الف لام میم، بالکل آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ الف لام میم، اس کو روزانہ 5040 مرتبہ پڑھے۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ الف لام میم، یہ 3 لفظ آتے ہیں۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ الف مانے اللہ، لام مانے جبریل امین، میم مانے آقا کریم علیہ السلام کی ذات و برکات۔ ان 3 حروف کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنا حصار کر کے، جو میں نے حصار کا طریقہ بتا دیا ہے، کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف لام میم کو 5040 مرتبہ پڑھے۔ 40 یوم تک بلا ناغہ اس سورہ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب 40 روز گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ تو آپ نے ترتیب ویز ادا کر دی۔ اب روزانہ اس سورہ کو 1 مرتبہ تلاوت کرے گا، روزانہ اس کو 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تلاوت کرے گا، اور ماہ عروج یعنی کہ پہلی جمعرات سے اسٹارٹ کرے گا، جب چاند نظر آئے، جس کو ہم 9 چندی جمعرات بھی کہتی ہیں، اس کو تلاوت
5 مرتبہ لازمی کرے۔ ماہ کی پہلی جب عمل ختم ہو جائے، عمل ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد روزانہ 1 مرتبہ، جتنے دن بھی چلے گی چلانا ہے۔ اس کے بعد اگر چاند نظر آ گیا تو پہلی جمعرات کو، چاند کے نظر آنے کے بعد 9 چندی جمعرات کو اس کو روزانہ آپ نے 5 مرتبہ اس کی تلاوت لازمی کرے۔ اور روزانہ بعد از نماز عصر اس سورہ کا پہلا رکوع اور آیات قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء بغیر حساب تک اور آیات کتب لازم پڑھے روزانہ عصر کے بعد۔ 9 چندی جمعرات کو الف لام میم کا ورد 11,000 مرتبہ لازم کرے، صرف 1 مرتبہ کرنا، وہ بھی 9 چندی جمعرات کو، یہ عمل کرنے کے بعد۔ اب کرنے کے بعد اس طرح وہ اس کا عامل کامل بن جائے گا، اس کی زکوٰۃ اثر اور ساری جاری رہے گا، اور ہر عمل میں کامیابی آپ کا مقدر اور آپ کے نصیب کے اندر ہوگا۔ اس کا یوں سمجھ لیں، اگر آپ نے اس کا عمل کر لیا، کرنے کے بعد ان شرائط کو مد نظر رکھ کے کیا، تو آپ کسی مقام کے اوپر بڑے سے بڑے شیطان سرکش جنات بھی ہوں گے، اس کو بھی ہاتھ ڈالیں گے، اللہ آپ کے ذریعے سے شفا دے دے گا۔ کسی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی رجت کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بندش کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہر قسم کی روحانیت کے اندر آپ کو اس قدر یہ طاقت اور روحانیت نصیب ہوگی کہ 100% اس کے آپ عامل بن کے اپنے بھی لوگوں کے مسائل ایزی طور پر حل کر پائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔